السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية۔ ہم اس وقت مسجد ذوالنورین تاڑبن حیدرآباد میں عشاء کی نماز ادا کر کے بیٹھے ہیں۔ جب میرے یہاں درس کی بات چیت ہو رہی تھی تو یہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے عنوان مانگا، تو میں نے کہا کہ مسجد کا جو نام ہے نا عثمان ذوالنورین، خود ان کی سیرت بیان کی جائے۔ میں ایسے ہی کرتا ہوں، جہاں کہیں جاتا ہوں ایسے عناوین لیتا ہوں، تو ہمارا بھی وہ عنوان وہی ہے، سیرت عثمان اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ 80 سے زائد زندگی گزاری۔ ہم آدھے گھنٹے میں ان کی سیرت کے سارے پہلو کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی کی سیرت قیامت تک بیان کی جاتے رہے گی، ویسے ہی نبی کے زیر سایہ صحابہ کی سیرت بھی قیامت تک بیان کی جائے گی۔ جو آیتیں میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ احد پہاڑ جانتے ہیں، وہ جہاں جنگ ہوئی تھی احد، اس کے پیچھے ہیں۔ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ کہتے ہیں سمی احد لتوحدہ بین الجبال۔ یہ غزوہ احد کیوں کہا گیا؟ یہ پہاڑوں میں یہ بڑا عجیب و غریب پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ۔ اس کو دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پہاڑوں سے ہٹ کر اس کو الگ پیدا کیا ہے۔ جب ہم احد پہاڑ کو دیکھتے تھے، ذرہ آگے گئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کی ایک لمبی دیوار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال اسی پہاڑ کے پیچھے آ کر مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کو بھگائیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہی پہاڑ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کہا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑی پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی اس پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے، آپ کی عظمت کے سامنے وہ لرزنے لگا۔ آپ کی عظمت ایسی ہے، جمادات بھی آپ کی عظمت کو محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جوتے سے، اپنے مبارک پیر سے اپنے پیر کو ایسے پہاڑ پر مارا، کہا اثبت یا احد، اے احد رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ تیرے پیٹھ پر اس وقت 3 لوگ ہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ وہ کون؟ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں پیشن گوئی کر دی تھی، ان دونوں صحابہ کو شہید کیا جائے گا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ جو ہے بدعتی علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، حالانکہ بات ویسی نہیں تھی۔ معزز حاضرین، جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت بھی بڑی تاریخی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان بتاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم دنیا میں ہدایت کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، وفات سے تھوڑا دیر پہلے پیجامہ پہن لیے اور قرآن پڑھ رہے تھے، دشمنوں نے پانی بند کیا، اندر سے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ شہید کرنے والے کون؟ یہی خوارج تھے۔ روایتوں میں آتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی آیت کو پڑھتے ہوئے ان کو جو ہے نعوذ باللہ دنیا سے مار دیا گیا۔ بہرحال یہ صحابہ کی سیرت ایسی ہے، میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں ابن تیمیہ کی بات کرو، محمد عبد الوہاب وہی بات کرو، لیکن صحابہ کی سیرت میں نے ایک عجیب و غریب کشش دیکھی۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر پورے سامعین کو نیند سے جگانا ہے تو صحابہ کی سیرت بولو، اگر امت کو غفلت سے جگانا ہے تو صحابہ کی سیرت بولو۔
اور یہ صحابہ کی سیرت ایسی ہے، یہ ہمارے ایمان اور دین کا ایک حصہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں مقررین اور علماء کو ہماری ایک نصیحت ہے، جب بھی آپ کسی بھی موضوع پر بولو تو سب سے پہلے صحابہ کا ذکر کرو۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا، لوگ اپنے اپنے مسلک کے، تحریک کے، ان کے مثال اللہ کے بیان کر کے دامت برکاتہ محمد فیوز ہم سب بولتے رہتے ہیں، مگر صحابہ کی مثال نہیں لاتے۔ پہلے صحابہ کی مثال ہونا چاہیے۔ اور یہ صحابہ کی سیرت تو ماشاءاللہ اسی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی سیرت کو پڑھو۔ اور یہ صحابہ کی سیرت ایسی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں كان السلف يعلمون أولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمونهم السورة من القرآن۔ یہ جو ہے عقیدہ طحاویہ میں بھی لایا ہے، کہا ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صحابہ سے محبت ہمارے دین کا، ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا تذکرہ کریں گے؟ اور یہ موضوع بڑا اہم آج کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان بگڑ رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکیاں بگڑ رہے ہیں، ہماری نئی نسل ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم ان کو ہلاکت کے دہانے سے بچا کر لانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی سیرت کے بعد اگر ان دونوں کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی تریاق ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرت بڑی اہم ہے، اس سے لگاؤ رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں دوسرے واقعات بولو آدمی ادھر ادھر ہو جاتا، مگر صحابہ کرام کی سیرت بولنے سے ماشاءاللہ آدمی کیا ہوتا ہے، مکمل طور پر الحمدللہ وہ جاگ جاتا ہے، غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ سننا شروع کرتا ہے۔ آئیے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے آپ کو بتاؤں۔ اس مسجد کا نام ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین، عثمان کو ذوالنورین کئی کو بولتے بولے تو موٹے انداز سے علماء نے بتایا ہے اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں، ایک حضرت ام کلثوم اور دوسری رقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹیوں کی شادی عثمان سے کرائی، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے، ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اگر ہمیں بہو لانا ہے تو ابراہیم کو نمونہ بنانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اپنے گھر میں بہو لانا کس کو نمونہ بنانا؟ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ ان کے گھر میں جب ناشکری بہو آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل کی بیوی سے کہا آئے تو بولو ایک بزرگ آکوتے سلام بولو، اور بولے وہ گھر کی دہلیز بدل لو۔ اور باپ سے بیٹے سے بڑھ کر باپ کے اشارے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ دہلیز کو بدلنے کا اشارہ اس عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی۔ لہذا آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، بعض اہل حدیثوں کو اور جمعیت و جماعت سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ غیر مسلک کے لڑکیوں سے شادی کرا کے لاتے ہیں، بولتے ہیں کیا بھی نہیں ہوتا، بعد میں سدھار لے سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ توحید پرست ہیں توحید پرست شادی کرو، یہ عودانہ سے، بدعتیاں سے، غلط ماڈرن اسلام میں شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اچھے گھرانے کیا ہوتا ہے وہ غلط لڑکیوں سے نعوذ باللہ غارت ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اب ابراہیم کے گھر میں ناشکری بہو آئی تو ابراہیم کو احساس ہو گیا میری نسل آگے چلنے والی ہے۔ ہمیں کیا پڑھتے تشہد میں کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھتے، ابراہیم کی نسل کو آگے بڑھنا ہے تو یہ عورت ابراہیم کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھو اپنے گھر میں بہو لانا ہے تو ابراہیم کو دیکھو کیسی ہونا بہو ہے تو ایسی ہونا قرآن پڑھنے والی، حدیث پڑھنے والی، صحیح عقیدہ رکھنے والی، شوہر کی تابع دار، بچوں کی تربیت کرنے والی، ایسی ہونا۔ اچھا داماد لانا ہو تو رسول اللہ کو نمونہ بناؤ۔ اللہ نے یہی بات سورہ احزاب میں کہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم کیا کرتے؟ نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے، اور جو کندھے سے کندھا ملا لیتے، پیر سے پیر ملا لیتے، سورہ فاتحہ زور سے پڑھ لیتے، اس میں تو رسول اللہ کو ہم نمونہ بناتے، مگر اپنے گھر میں داماد لانے کے لیے رسول اللہ کو نمونہ نہیں بناتے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بھی خوبصورت ہیرو جیسا لڑکا، داڑھی مونڈا اور کپڑے جو جھاڑ لے کو ہیں اس کے ویسے لوگوں کو مطلب داماد بنائے؟ نہیں بنائے۔ کیسے بنائے؟ یاد رکھو آپ کا داماد ہونا
تو حیا کی طرح اس حضرت عثمان کی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کی زندگی میں اللہ کے نبی نے، میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین جس چیز کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے عثمان کو اپنا داماد بنایا وہ حیا تھی، شرم تھی۔ آپ نے یہی کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، کتنی ہیں؟ 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ آپ نے کہا اس کا سب سے اعلیٰ جو ہے درجہ لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا درجہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، بقیہ کتنے ہیں؟ 68۔ آپ نے 68 میں کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا سوائے حیا کے۔ آپ نے کہا یا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، لہٰذا ہمارے گھروں میں جو داماد ہوتا ہے وہ کیسے ہونا؟ حیا رکھنے والا ہونا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی حیا بن کے رہے، حیا دار بن کے رہے، تو عثمان جیسا داماد لاؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نواسے نواسیوں میں حیا آئے، آپ کو حضرت عثمان جیسے حیا رکھنے والا جو ہے داماد مکمل طور پر لانا چاہیے۔ بات ہوتی ہے بہو لانے کی، داماد لانے کی۔ ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے، جو عورتیں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی برین واش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں گئے تو پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ خاص گھر کیا؟ تمہارے گھر کا دروازہ بڑا ہے کیا؟ کار آ سکتی کیا اس میں؟ تمہارے پاس کتنے کھیتا ہیں؟ تمہارے پاس کتنا جو ہے بینک بیلنس ہے؟ سونا کتنا ہے؟ چاندی کتنا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑکی کی شادی کرتے وقت عموماً 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دینداری۔ اگر آپ دینداری کو چھوڑ کر مالداری کو دیکھیں، مال ہمیشہ رہتا۔ خوبصورتی کو اگر دیکھیں، خوبصورتی کب تک؟ اور آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، بولنے مجھے شرم بھی آتی ہے، جو ہمارے گھروں میں دلہن بنتی ہے اس کی اصلی خوبصورتی نہیں رہتی، بیوٹی پارلر کی خوبصورتی لا کے اپنی بیٹی کو آپ یہ کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا میری بیوی ایسا ہے، 3 دن کے بعد اس کا چہرہ بدل جاتا۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق خلا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور بعض لوگ جب شادی کرو بولے تو خاندان کو دیکھتے ہیں، سید خاندان کا، فلاں کا، فلاں کا۔ یاد رکھو دینداری کے ساتھ خوبصورتی آئی نور علی نور، اگر دینداری کے ساتھ خاندان آیا رون علی نور، اگر دینداری کے ساتھ ماشاءاللہ مال آیا، یاد رکھو دین کو چھوڑ کر یاد رکھو مالداری کو، خاندان کو، اور جو ہے اگر آپ حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کرو گے تو ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ البانی رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، وہ ہمیشہ میں بولتا ہوں، اللہ کی نبی نے فرمایا لوگو دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا بولتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ؟ جو بھی آدمی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اس کے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو آدمی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی بھی اچھی، اس کی اولاد بھی اچھی، برزخ کی زندگی اچھی، اور آخرت میں مکمل طور پر کامیاب ہوگا۔ اب آئیے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ عثمان آپ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام تھا عفان۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی ان کے ناموں کو نہیں بدلے، کم بدلے ہیں۔ عمر کا نام بوجھ تھا، حضرت عثمان کا نام بوجھ تھا۔ ابو بکر کا نام غلط تھا، عبد الکعبہ، اللہ کے نبی نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ لہٰذا معلوم ہوا ہمارے اگر کوئی غیر مسلمان ہو گیا تو سب سے پہلے نام بدلنے کے لیے اسے اس کے اوپر کیا نہیں کرنا، ضروری نہیں کرنا۔ ہمارے پاس تو لوگ ایسے ہیں، جیسے ہی مسلمان ہوا اسے جا کے بول دے تمہاری ختنہ کرنا ضروری ہے، اگر تمہیں ختنہ نہیں کرا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ انہوں صبح میں مسلمان ہوا، شام میں مرتد ہو کے چلا گیا۔ لہٰذا نو مسلمات آنا اس کے ساتھ ذرا نرمی اختیار کرو اور اچھے انداز سے پیش آؤ۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے۔ اللہ کی نبی کی شان بھی ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جن لوگوں پر محنت کرے وہ ہیرے تھے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہا گیا مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی، عورتوں میں ایمان لانے والے خدیجہ، اور غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کے نبی نے محنت
نا ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے ماشاءاللہ علماء لکھتے ہیں 7 سے 8 تک ماشاءاللہ لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر کی محنت سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے تھے۔ جب مسلمان ہوئے شروع میں توحید پر جم کے رہنے کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، سیرت عثمان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اگر آپ توحید پر ہیں تو یاد رکھو آزمائزہ ضرور جائے گا۔ اس ملک میں ہم کتنے فیصد ہیں؟ 18% ہیں۔ غیر مسلم کتنے ہیں؟ 28 ہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کفر سے پناہ مانگنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ حضرت عثمان ایمان لائے، کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے ان کا چچا کیا کرتا، حضرت عثمان کو ایک تھیلے میں لپیٹتا۔ ہمیں مارکس پہنا تو پریشانی شروع ہو جاتی، کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تھیلے میں لپیٹ کے نیچے سے دھواں دیتا۔ ایسی تکلیف پڑے حضرات صحابہ کرام، اور عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے، ماشاءاللہ اسی پر رہے۔ ہمارا پاس وقت کم ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک اہم ان کی زندگی جو واقعات ہیں وہ سناتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ بہترین صحابی، ان کا درجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الحمدللہ خطبہ دیتے نا، تو خطبات میں ابو بکر عثمان علی کا نام آتا، خطبے میں سنے ہیں آپ کبھی؟ آتا اللہم ارض عن الصحابۃ اجمعین ابی بکر و عمر و عثمان و علی، 4 صحابہ کا نام لیتے، کب لیتے ہیں؟ دوسرے خطبے میں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا یہ 4 صحابہ کا نام کئی کو لیتے دوسرے صحابہ کو چھوڑ کر کے؟ تو صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، شیعہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں ان 4 صحابہ کا نام لے کے بولتے ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہماری توحید کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے احسان کا ایک حصہ ہے، لہذا اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اس حد تک لوگ بولتے اگر کوئی ایمان اگر وہ نام نہیں لیا تو لوگ سمجھتے جمعہ نہیں ہوئی، لہذا درجہ تیسرا ہے، ابو بکر پہلے، عمر دوسرے، اور تیسرے حضرت عثمان۔ جیسے فضیلت میں ان کی ترتیب ہے، خلیفہ میں بھی ماشاءاللہ یہی ترتیب آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے بخاری میں، ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسا بولتے تھے، امت میں سب سے افضل پہلے نمبر پر کون؟ ابو بکر، دوسرے نمبر پر کون؟ عمر، تیسرے نمبر پر عثمان، چوتھے نمبر پر علی۔ یہ ابو بکر عمر عثمان بخاری میں ہے، علی کا ذکر مسند احمد میں ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا، یہ شیعہ کیا کرتے، حضرات صحابہ کرام کے تقدس کو کم کرنے کے لیے بڑے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں کئی تحریک تنظیمیں ایسی ہیں جو شیعہ کے عقائد سے متاثر ہو جاتی ہیں، لہٰذا یاد رکھو کوئی بھی آدمی علی رضی اللہ عنہ کو لا کے ابو بکر پہ فوقیت نہیں دے سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ خود بولتے ہیں میری امت میں، اللہ کے نبی کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ یہ شیعہ کو نہیں دکھتی روایت، یہ تو سمجھ میں آیا؟ ابو بکر نمبر 1، نمبر 2 عمر، نمبر 3 عثمان۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی عثمان سے بھی افضل ہیں، کون افضل ہیں؟ علی افضل ہیں، ان کو بولتے سو شیعہ اور رافضیاں، اور ان تینوں کو نعوذ باللہ ان صحابہ سے بڑی نفرت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایران کا ایک صدر تھا، اس کا نام تھا علی ہاشمی رفسنجانی، نام بھی یاد ہے مجھے، مر گیا انہیں کیا کیا، ایک مرتبہ مدینہ آیا، علی حذیفی رحیم حفظہ اللہ خطبہ دے رہے ہیں، کیا کریں معلوم خبیث حضرت ابو بکر عمر کی خبر پہ تھوکا، برداشت نہیں کر سکتے، کیا کرے؟ علی حذیفی حفظہ اللہ خطبہ دے رہے تھے، ان کو وہ تھوکنا دکھا، وہ خطبہ جو دیکھ کر پڑھ لے کا تھے نا جیب میں رکھ لے کو صحابہ کے شان کے بارے میں بولنا شروع کر ڈالے۔ باپ کی خبر پہ تھوکے تو ہم نہ برداشت نہیں ہوتا، صحابہ کی خبر پہ تو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب کون ہیں؟ اور دیکھو ابو بکر کی خبر کہاں ہے؟ رسول اللہ کے بازو میں ہے۔ اور حضرت عمر کی خبر کہاں ہے؟ ابو بکر کی خبر رسول اللہ کے بازو میں ہے۔ عمر کی خبر کہاں ہے؟ ابو بکر کے بازو میں ہے، وہ حضرت عائشہ کا کمرہ۔ حضرت عثمان کی خبر کہاں ہے؟ وہ بقیع غرقد جو ہے نا اس میں درمیان میں ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر ہے۔ بہرحال حضرت علی کو عثمان پہ لا کے ترجیح نہیں دے سکتے، عثمان افضل ہیں
اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضائل و مناقب ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی امت پر جو احسان یہ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کو جمع کیا اور پوری امت کو الحمدللہ یہ قرأت پر جمع کر دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ شام میں تھے، سیریا میں صحابہ لڑنا، آپ جانتے ہیں قرآن 7 لہجوں میں اترا ہے، وہ 7 لہجوں کو لے کر صحابہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ تو حضرت حذیفہ کو بولے وہاں میں دیکھا اسلامی لشکر میں صحابہ ایک دوسرے سے جو ہے کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ جزا خیر دے، ان کی خدمت قبول فرمائے۔ کیا کرے حضرت عثمان؟ حضرت ابو بکر کے پاس جو قرآن تھا وہ عمر کے پاس آیا، عمر انتقال کرے تو وہ قرآن حفصہ کے پاس آیا، حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو کیا کرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ حفصہ کے پاس سے قرآن منگائے۔ قرآن منگا کو کیا کرے؟ بولے اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں ابو بکر کے زمانے میں کتنا رقبہ فتح ہوا، ابو عمر کے زمانے میں کتنا رقبہ فتح ہوا، یہ سب ماشاءاللہ تاریخ میں انچ انچ کا حساب ہے ہم اسلامی تاریخ میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 13 سال خلیفہ تھے۔ کتنے سال؟ تقریباً 12 سے 13 سال تک خلیفہ تھے، اور ان کے زمانے میں ماشاءاللہ اسلام خوب پھیلا دنیا میں۔ جب خوب پھیلا تو کیا ہوا؟ مسلمان زیادہ ہو گئے، ان کو قرآن کی ضرورت پڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ قرآن کے کئی نسخے چھپا کر کے پورے اسلامی مملکت میں تقسیم فرمائے، اور پورے جتنے لہجے تھے تمام لہجوں کو ختم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کے لہجے پر ماشاءاللہ امت کو جمع فرمایا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں ایک بات یاد رکھو، آپ جب بھی قرآن اٹھا کے پڑھتے نا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب بھی قرآن اٹھا کے پڑھتے نا نبی کا شکر ادا کرو۔ جب بھی قرآن اٹھا کے پڑھتے ابو بکر عمر کا احسان مانو۔ جب بھی قرآن اٹھا کے پڑھتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا احسان مانو۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کو اس قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا تھا۔ اگر وہ محنت نہیں کرتے، اگر وہ قرآن لکھا نہیں جاتا تو آج وہ قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ لہٰذا ان تمام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ایک مناقب یہ بھی آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام میں ان کا نام ہے حمران رضی اللہ عنہ، انہوں کیا کرتے ہیں، ایک دن حضرت عثمان اپنے غلام کو بولتے جاؤ وضو کا پانی لاؤ۔ اب میں یہاں جا کے وضو کر رہا تھا تو وضو کے دوران جو واقعہ مجھے یاد آ گیا، ذوالنورین مسجد وضو کے وقت میں عثمان یاد آ گئے ماشاءاللہ مجھے۔ وہ کیسا ہوا، لائے حمران رضی اللہ عنہ پانی، بیٹھے ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا وضو کرے کہ پریکٹیکل پورا ویسا وضو کر کے بتائے، اور آخر میں بولے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کرام وضو کرنے کو، نماز کے طریقے کو معمولی سمجھتے نہ تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں وضو کرتے مگر ہمارا وضو عادت ہے، عبادت نہیں۔ وضو سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں، وضو کو دھوکتے بھی نہیں۔ 8:15 بجے جماعت کا تو 8:14 کو مسجد میں داخل ہو کو جلدی جلدی وضو کر لے گا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی ایک صحابی کو دیکھے، ان کے ایڑی میں ناخن کے اتنی برابر جگہ سکی تھی، آپ نے فرمایا اتنے حصے کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ لہذا وضو کو عادت مند سمجھو، عبادت سمجھو، توجہ سے وضو کرو۔ حضرات صحابہ اکرام ایسے ہی متبع سنت تھے اور بولتے تھے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے بتایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب میں اور ایک بات یہ کہ ماشاءاللہ بڑے حیادار تھے۔ حیا کہاں ہے؟ یاد رکھو اللہ کی نبی نے فرمایا ایمان و حیا مل کر ہوتے ہیں۔ اگر ایمان گیا حیا چلے گئی، اگر حیا گئی ایمان چلا گیا۔ ایک حدیث ہے تو ایمان کیا ہے؟ یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج کل یہ بے حیائی کا دورہ ہے، ہر جگہ بے حیائی کا ماحول ہے، مسلمانوں میں بھی ذرا حیا کم ہو گئی ہے۔
ایمان کمزور ہوا، حیا بھی کم ہوئی۔ تو یہاں دیکھو کیسا ہے واقعہ، ماشاءاللہ بڑا بہترین واقعہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تقریر کرو اور یہ واقعہ نہ بولو، میں سمجھتا ہوں حضرت عثمان کی سیرت ناقص سے۔ وہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آپ کی ران بھی پنڈلی بھی کھلی تھی۔ سمجھتے نا ران؟ یہ ران بھی پنڈلی بھی کھلی تھی۔ اچھا اس وقت کھلی تھی آپ کی ران بھی پنڈلی بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت لے کر داخل ہوئے، جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر اجازت لے کر گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے ہی گئے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم؟ جو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عثمان داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو اور اپنے پنڈلی کو چھپا دیا۔ حالانکہ ابو بکر آپ کے سامنے، حضرت عمر آپ کے سامنے، مگر جو ہے حضرت عثمان داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا۔ تو پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے، آپ کی ران کھلی تھی، آپ کی پنڈلی کھلی تھی، عمر بھی تھے، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، مگر جب حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ کو اپنے کپڑوں کے برابر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جملہ دیکھو، حضرت عثمان کی فضیلت کے لیے سب سے بہترین حدیث اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے، فرشتے بھی شرما جاتے تھے۔ ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہر صحابی کے اندر ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے۔ ابو بکر کا ایمان ایسے، پورے امت کا ایمان بھی ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کی کوالٹی کیا؟ اتنا طاقتور ایمان، وہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عثمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی، چنانچہ جب ان کے اندر حیا ہے، اللہ کے نبی نے بدلہ دیتے ہوئے اپنی جو ہے ران کو اور اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے ہم سب کو بھی اپنے گھروں میں اگر داماد لانا چاہیے، حضرت عثمان جیسا ایمان جو ہے لانا چاہیے۔ حضرت عثمان کا ایمان کیسے تھا؟ ماشاءاللہ حیا ویسے تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جب ان کو شہید کرنے کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت سے تھوڑا پہلے پیجامہ پہن لیے۔ کئی کو پہن لیے دشمن مارے گا، ہو سکتا ہے ستر عورت ہو جائے، کھل جائے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیجامہ پہن لیا۔ اور حضرت عثمان بڑے حیادار، حضرت موسیٰ بھی حیا رکھنے والے، اللہ کے نبی بھی حیا رکھنے والے، اور آپ کے داماد بھی حیا رکھنے والے۔ ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، دیکھو انسان کی آنکھ کو دیکھ کر بول سکتے یہ حیا والی آنکھ ہے، یہ بے حیا آنکھ ہے۔ میں آپ کو بولتا ہوں، ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا اور ایک آدمی تھیٹر سے فلم دیکھ کے نکلا، آپ دونوں کے چہروں کو پہچان کے بول سکتے نا مسجد سے جو نکلا وہ نیک آدمی ہے، فلم دیکھ کے جو آیا اس کی حیا، اس کی آنکھ بے حیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہا تھا، یہ واقعہ ابن کثیر میں بھی ہے، استاد الاساتذہ حفیظ الرحمن اعظمی عمر مدنی رحمہ اللہ نے واقعہ ہمیں وہ سورہ ہجر کی جو آیت ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس آیت تشریح میں ہم نے کو یہ واقعہ بتایا۔ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہا تھا، راستے میں ایک اجنبی عورت پر نظر پڑی، اس کو دیکھ لیا، سمجھ رہے نا آپ، دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت عثمان اپنے حیا رکھنے والے، ان کے آنکھ میں بھی حیا، ان کے پیر میں بھی حیا، ان کے ہاتھوں میں حیا، ان کے تمام اقوال افعال حرکات و سکنات میں حیا۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ حیا کا پیکر مجسم تھے، حیا کا دوسرا نام تھا عثمان۔ تو جیسے ہی وہ آدمی داخل ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آنکھوں کو دیکھ کر کہا ایسے لگتا ہے کہ تمہاری آنکھ نے زنا کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت CCTV کیمرے نہیں تھے، حضرت عثمان عالم الغیب بھی نہیں تھے۔ کیا بولے؟ تمہیں راستے میں کسی اجنبی اور لڑکی کو دیکھ کر آئے۔ انہیں کیا پوچھا معلوم؟ ایک جملہ بولا وحیم بعد رسول اللہ، رسول اللہ کا وحی کے ذریعے معلوم کرایا جاتا تھا کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد بھی تمہارے پاس وحی آئی۔ کیا پوچھا؟
تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیا رکھنے والے تھے. میں سمجھتا ہوں ان کے اندر جو حیا تھی وہ دوسرے صحابہ کے اندر تھی مگر کم تھی. اسی طریقے سے دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ایک چیز یہی بیان کی جاتی ہے. ان کے ایام خلافت میں ہوا کیا، ان کے ایک رشتہ دار نے غلط کام کیا تو آدمی کیا ہوتا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا نواسا، دادا رو کیا کرتے، رشتہ داروں کو دیکھ کر سزا روک لیتے. مگر ماشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے تھے، اپنے رشتہ دار کو ہونے کے باوجود، بولتے ہیں ابن حبیرہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے ولید پر کوڑے مارے. اب ہوتا نا متولی کا بیٹا چھوڑ ڈالو، امام کا بیٹا چھوڑ ڈالو بولتے، مگر حضرت عثمان ویسے نہیں تھے. کیا کرے، اپنے چچا زاد بھائی ولید کے، اپنے چچا زاد بھائی ولید ہے نا، ان کے بیٹے کو بھی الحمدللہ مکمل طور پر ہی کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات میں قرآن کی طباعت بھی ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں ایک بات بھی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ماشاءاللہ توسیع کا کام فرمایا. یہ بات بھی دیکھو، مدینے والوں کو پانی کی بڑی سخت ضرورت تھی. اللہ کی نبی نے کہا کوئی ہے جو یہودیوں کا یہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان بڑے مالدار تھے، حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف ان سے بڑے مالدار تھے. عثمان نے کیا کیا معلوم ہے، ماشاءاللہ کھڑے ہو کر وہ کنواں خرید کر ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، یہ دیکھو جملہ، اگر آج سے حضرت عثمان عمل کرنا بھی چھوڑ دیں انشاءاللہ ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. جب تک حضرت عثمان کے اس آزاد کردہ کنویں سے سارے مسلمان جو ہے الحمدللہ فائدہ اٹھاتے رہے. آج کل سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر پھیل رہی ہے، عثمان کا وہ کنواں آج بھی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، لوگو اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو جو ہے کیا بدعت سے بچنا چاہتے ہو، حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو. ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے ہیں نا، آپ کی تقریر میں دو خوبیاں ہوتی، وہ دوسری چیزوں کسی کو نہیں ملی. یہ خوبی یہ تھی، اللہ کے نبی تقریر کرتے دل کانپ اٹھتا، اور آپ کے خطبے کی دوسری خوبی یہ ہے، سامنے بیٹھنے والا بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، میرے بات اگر تم جیو گے، غلط چیزوں کو دیکھو گے، منکرات آئیں گے، فتنے آئیں گے، لیکن اس موقع پر اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، بدعت سے بچنا چاہتے ہیں، تو میری سنت کو لازم پکڑو. الحمدللہ سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث لوگ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں الحمدللہ فتنے سے بچے ہوئے ہیں. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نے کہا میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کا ذکر کرنے کے بجائے آپ نے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا. وہ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. اور ان کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے. آپ نے کہا الراشدین المہدیین. اگر تم دنیا میں ہدایت چاہتے ہو، رشد و ہدایت چاہتے ہو، جنت کا راستہ چاہتے ہو، ان صحابہ کے نقش قدم پر چلو. اس وقت ایک امر کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پاپولیشن زیادہ ہو گیا. زیادہ ہوا تو کیا ہوتا، مسجد نبوی میں اذان ہوئی تو اذان سنائی نہیں دیتی تھی. جمعہ کا دن ہوتا، لوگ بازار میں چھتے، مسجد کو آنے معلوم نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان کیا کرے، بازار میں ایک اذان کا اضافہ کرے. سمجھتے نا، کہاں کرے وہ؟ بازار میں. پہلی آج جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نبی کے دور کی اذان. وہ حضرت عثمان نے کیا کیا، ایک اذان کا، وہ زورہ نامی بازار تھا، وہاں حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ کیا. کیوں کیا؟ وہاں اذان ایک دی جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اب جو ہے جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، مسجد کو چلے جانا چاہیے. جامعہ اسلامیہ میں الحمدللہ 4 سال پڑھے، وہاں کیمپس میں ایک مسجد تھی. اس مسجد میں ہم دیکھتے تھے اذان 2 اذان ہوتی تھیں. ایک اذان پہلی 11:30 کو دیا جاتا. کیا بولے تو لوگوں جمعہ کا اذان کا وقت ہو چکا ہے، چلے جاؤ.
اب ہمارے پاس کیا ہے، جماعت اسلامی کے وہ فاؤنڈر ہیں مولانا مودودی، انہوں اصل میں عالم دین نہیں، اسلامک اسکالر ہیں، انہوں کتاباں پڑھ پڑھ کو کیا ہو گئے، اپنے آپ کو داعی بننے کی کوشش کرے۔ کیا ہوا، انہوں ایک کتاب لکھے خلافت و ملوکیت، اس کتاب میں انہوں نے نعوذ باللہ حضرات صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی۔ وہ لکھتے ہیں مولانا مودودی، حضرت عثمان بدعتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے، حضرت عثمان بدعتی ہیں اور حضرت عثمان غلطی کرنے والے ہیں، ایک عالم ہوتا اتنا بڑا الزام نہیں رکھتے، ان کو بدعت کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ بدعت کسے بولتے؟ ایک ایسا نیا کام ایجاد کرنا جس کی شریعت میں دلیل نہ ہو۔ یہاں جمعہ کی اذان ہے نا شریعت میں، ایک اذان ہے، ضرورت کے لیے ایک اذان کو اضافہ کرے تو کیا حضرت عثمان بدعتی ہو جاتے؟ لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس طرح کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا دوسرے صحابہ کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں ایسے گستاخانہ جملے ایسے آتے ہیں، لہٰذا ان تمام غلط عادتوں سے اپنے آپ کو باقی رکھیں۔ وقت بھی ہو رہا ہے، میں اس درس کے آخری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اس میں ایک اور اہم واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو 7 راتوں میں پڑھو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کی ترتیب ایسے تھی، قرآن کیا کرتے انہوں 7 راتوں میں پڑھتے تھے، اسے بولتے فمی بشوقن۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرے تو 7 دن میں ماشاءاللہ قرآن میں دیکھتے منزلیں ہیں، 7 منزلیں، ہر دن ایک منزل پڑھتے، 7 منزلیں پڑھتے تو ماشاءاللہ پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو 5 راتوں میں پڑھتے تھے، بعض صحابہ ایسے جو 3 راتوں میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ آ کر پوچھتے یا رسول اللہ، میرے اندر عبادت کا شوق زیادہ ہے، میں قرآن کو 3 راتوں میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھو۔ 2 راتوں میں پڑھنا چاہتا ہوں، مت پڑھو۔ انہوں بولے 1 رات میں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت پڑھو، 3 راتوں میں پڑھو کم از کم، زیادہ سے زیادہ 7 راتوں میں پڑھو۔ وہ بولتے ہیں بعد میں قرآن زیادہ پڑھ کے اندھے ہو گئے، آخر میں بولے کاش رسول اللہ کی نصیحت پہ عمل کر لیتا تو آج آنکھوں کا حائل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، 3 دن میں پڑھنا، 7 دن میں پڑھنا، لیکن ایک بات بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو جو آدمی 3 دن سے کم میں پڑھا وہ قرآن سمجھا ہی نہیں، ایک حدیث ہے۔ لیکن ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی روایتوں میں ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اس روایت کو صحیح بولنے والے علامہ ابن القیم، ابن رجب، ابن تیمیہ، امیر صنعانی، علامہ قرطبی، ابن حجر، ابن تیمیہ، یہ پورے ماشاءاللہ علماء اہل حدیث کے نام، یہ تمام لوگ بولتے ہیں روایت صحیح ہے۔ وہ روایت کیا ہے سن لیجئے ذرا، آپ لوگوں کو سنیں تو ذرا شاک ہوں گے، لیکن جب تک پوری بات نہیں ہوتی بعد میں جو ہے کوئی سوال نہیں کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں وہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھے ہیں۔ روایت صحیح ہے۔ عموماً کیا ہوتا اہل حدیثوں میں اس طرح کے واقعات بیان کیا تو کیسا ہوتا وہ صحابی خلاف ورزی کرتے کیا، صحابی کو معلوم نہیں کیا، ایسا پیش آ جاتا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ 7 دن میں پڑھتے، 3 دن میں پڑھتے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1 رکعت میں ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھا ہے۔ علامہ بن باز کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، اس روایت کے صحیح ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث کا کیا جواب؟ 3 دن میں پڑھو، 7 دن میں پڑھو، اس کا جواب دیتے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں عام وقتوں میں 3 دن میں پڑھنا، 7 دن میں پڑھنا، مگر جب نیکیوں کا موسم آتا ہے جیسے رمضان کے دن ہیں، ذی الحجہ کے دن ہیں، اور اس طریقے سے وہ حج کے دن ہیں، اگر کوئی آدمی ان دنوں میں 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان کا یہ فعل رسول اللہ کے فعل سے ٹکراتا نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرآن سے جو محبت تھی وہی محبت ہم سب کو کرنا چاہیے۔ درس کے آخری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، کیا پہلا سبق یہ ملتا ہے، جب ہم اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو ابو بکر کی طرح ہوں، جو اسلام لا کے ماشاءاللہ دوسروں پر محنت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت عثمان کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے، یہ عقیدہ توحید ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑی امانت ہے۔ اگر یہ امانت ہمارے پاس رہی، دوسروں تک ہم نے اس امانت کو نہیں پہنچایا، قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔
میری فراغت ہوئی مدینے سے الحمدللہ. جب میں آخری سال اپنے وطن کو واپس ہو رہا تھا، ہمارے اساتذہ کے خوشی کے ٹھکانے نہیں. عرب میں رہنے والوں کو کفار اور مشرکین کے سامنے اسلام پیش کرنے کا موقع کامل تھا. انہوں بولتے ہیں آپ انڈیا کو جا رہے ہیں نا، ماشاءاللہ کافروں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کرنے کا آپ کو موقع ملتا نا. آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے. وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں، علی اگر تمہاری وجہ سے یہ ایک آدمی بھی جو ہے راہ راست پر آ جائے تمہارے لیے سرخ اونٹ ذرا بہتر ہے. لہٰذا یہ عقیدہ، یہ توحید ہمارے پاس امانت ہے نا. صحابہ اکرام کی طرح ماشاءاللہ محنت کرنے والے بنو. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بھی صحابی ہوتے اسلام لاتے ہی ماشاءاللہ داعی بن جاتے تھے. ابو بکر کو دیکھو، طفیل بن عمرو دوسی کو دیکھو، ابو مال باہلی کو دیکھو، ہر صحابی اپنی جگہ دعوت کا کام کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں تب ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان آج بے حیا بن گیا ہے. ہمارے گھروں میں کیسا ماحول ہے دیکھو، سب لوگ بیٹھ کر گانے دیکھتے رہتے. اس میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، شادی شدہ بچے، غیر شادی شدہ بچے، انہیں جو ہے نعوذ باللہ ننگا ناچ رہا ہے، سب کر رہا ہے. ایسی ساری چیزیں دیکھتے نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت عثمان کی زندگی سے اور سب ہمیں یہ ملتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں داماد لانا چاہتے ہیں، حضرت عثمان جیسا حیا رکھنے والا داماد لاؤ. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہیرو جیسے بالا رہنا، اس کے داڑھی پوری کٹ کو رہنا، اس کے پینٹ تختے کے نیچے جھاڑتے رہنا، ہیرو جیسا چہرہ ہونا، بالا پورے اچھے رہنا اس کے. اگر کسی لڑکے کے رتی بال سفید ہوئے تو لوگ شادی کرتے نہیں اس کے، حالانکہ بھی ہوتا ہے، زکام سے ہوتا ہے. اور ہماری خواتین بھی جب لڑکی دیکھنے جاتی ہیں تو اگر اس کے گھر، اگر اس کے سر میں ایک بال بھی سفید رہا، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. نہیں کرنا چاہیے. آپ مالداری کو مت دیکھو، خاندانی کو مت دیکھو، اور اس طریقے سے خوبصورتی کو مت دیکھو، دینداری کو دیکھ کر شادی کرو. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا جو ہے داماد دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. کہاں ہے ہمارے بچوں کو ابو بکر کے کارنامے معلوم؟ کیا ہمارے بچوں کو عمر کے کارنامے معلوم؟ ہمارے بچوں کو عثمان کے کارنامے معلوم؟ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو ماشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. کتنی محنت کی ہوں گی صحابہ اکرام نے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ہم جب بھی ماشاءاللہ کوئی بھی کام کریں صحابہ کرام کو نمونہ بنائیں. کیا ہمارا وضو اللہ کے رسول کے وضو کی طرح ہے؟ حضرت عثمان نے وضو کر کے بتایا نا. لہٰذا ہمارا وضو بھی مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کی طرح، عثمان کی طرح ہونا چاہیے. اور حضرت عثمان کے دور ایک پیغام بھی ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے، بدعتوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز کتاب اللہ، دوسری چیز حدیث رسول، تیسری چیز ہے سیرت نبوی، اور چوتھا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد اگر ہم ہر طرح کی بدعتوں سے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو. یہ صحابہ کی سیرت ہمارے لیے ماشاءاللہ ایک ڈھال کی طرح ہے. اس کے ذریعے ماشاءاللہ ہم فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں صحابہ کے جو کیٹیگری وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر، تیسرے نمبر پر عثمان، چوتھے نمبر پر علی. اگر ہم یہ بچوں کو ترتیب نہیں سکھائیں، اگر آپ یہ بولے علی افضل ہے عثمان سے، یہ شیعہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ کتاب الکبائر میں کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتا اس کے لیے بڑے خطرناک نتائج سنائے گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ چیلنج ہے. اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہے، یا آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہے، اگر تم خرچ کرو صحابہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت.
اور اللہ کی لعنت جس پہ اتری ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور کہا فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس پہ ہوگی۔ لہٰذا صحابہ کے جو کیٹیگری ہے نا اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ خلفائے اربعہ، بعد میں عشرہ مبشرہ، بعد میں بدری صحابہ، ہوتے ہوتے کیٹیگری آتا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام کے حقوق کیا ہیں وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور آج کے درس کی آخری بات ہے، یہ صحابہ کو گالی دینا، ان کے شان میں گستاخی کرنا، اور جو ہے ان کو بدعتی بولنا، ان کو غلطی پر بولنا، یہ بولنا صحابہ میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے باتیں بولنے والے جتنی تحریکیں، تنظیمیں، جتنا لٹریچر ہے، جتنے خطبے ہیں، جتنے یوٹیوب پر تقریریں ہیں، ان تمام چور راسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان نبیوں کی طرح بنائے، صحابہ کی طرح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور پرفتن میں، بدعت کے دور میں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذو النورین مسجد ہے، حضرت عثمان کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جتنے لوگ رہتے ہیں، اس ایریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سیرت عثمان پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے حق میں ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہنے اور ہمیشہ رضی اللہ عنہ کہنے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے، پڑوسی ملک کا ایک عالم دین تھے عبد المتین، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، انہوں صحابہ کے بارے میں ایک آیت پڑھے، وہ آیت پڑھتے پڑھتے ترجمہ کرتے کرتے وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے لکھا صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے مرے، یہ بڑی قابل رشک موت ہے۔ لہذا جب بھی صحابہ کے بارے میں آنچ آئی، ہمارے باپ کو ماں کو گالی دے تو ہم نہ برا لگتا، صحابہ کو اگر گالی دے گستاخی کرے کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ یہ ہمارے لیے ستاروں کی طرح ہیں، اگر یہ ہیں دین باقی ہے اور ان کا احسان ہمارے اوپر بہت ہے۔ لہٰذا یہاں جتنی خواتین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سیرت صحابہ سناؤ۔ پہلے ہوتا تھا بچوں کو سلاتے سلاتے قرآن کی آیت پڑھتے، حدیث پڑھتے، صحابہ کی سیرت سناتے۔ آج کل کیا ہے، موبائل دیکھو کھانا کھلاتے ہیں، موبائل دیکھو سناتے، گانے دیکھو سلاتے۔ کیا ہوگا؟ کیا ہمارے گھروں میں عثمان پیدا ہوں گے؟ ہمارے گلی میں، ہمارے ماؤں کی گدوں میں جو علی پیدا ہوں گے؟ اسی لیے بولے آج لوگ بچے تو بہت جانتے ہیں، مگر مائیں صلاح الدین ایوبی جیسے بچے بننے سے، بچے پیدا کرنے سے آج کی مائیں بانجھ ہو گئیں۔ حقیقت یہی ہے۔ اسی پر دس کو روکتے ہیں، صحابہ سے محبت کرو اور صحابہ کے لیے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جو نے اپنے بندے عثمان کے اندر جو حیا رکھی ہے، اے اللہ وہ حیا میرے اندر بھی دے۔ اور ہر ماں باپ کو یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ نبی کو یہ حیا رکھنے والا جو ہے حضرت عثمان جیسا داماد دیا نا، اے اللہ ہم کو بھی اس داماد نصیب کر۔ اگر ہم دعا کریں گے تو الحمدللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے شکریہ کے بعد ذو النورین کے امام صاحب اور تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک توحید و سنت باقی رکھے، ہر طرح کی فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔